اگر آپ پہلی دفعہ سیکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 7 ٹپس ضرور پتہ ہونے چاہیے۔ یہ 7 ٹپس کون سی ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اپنی زندگی کے اس پہلے اور یادگار ترین ایکسپیرینس کو درد سے پاک اور انجوائمنٹ سے بھرپور بنانے کے لیے آپ اور آپ کے پارٹنر کا ان 7 ٹپس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا ٹپ تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کا بڑا بھائی یا آپ کا کوئی دوست یا کوئی ڈاکٹر جس سے آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو آپ سیکس کرنے کو اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں اور آپ کو ہمت ملے گی۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یعنی کہ خود ہی ہو جاتا ہے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ تیاری اگر آپ کی ہوگی تو آپ اچھی پرفارمنس دے سکیں گے۔ آپ کے پاس کانڈمز اور آپ کے پاس لبریکینٹس یعنی کہ تیل وغیرہ اور آپ کے پاس دیگر معلومات یعنی کہ سیکس کرنے سے پھیلنے والی بیماریاں اور سیکشول آرگنز یعنی کہ جنسی اعضاء اور ان کے نازک حصوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پہلی بار کر رہے ہیں یا اگر آخری بار ہے تو اس کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ یہ اجازت زبانی اور انتہائی پرجوش ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ غلط ہے، اور کچھ لوگ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ بھلا اس کے بارے میں کیا اجازت لینی۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ دونوں یعنی آپ اور آپ کا پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار کا رشتہ قائم کریں، یعنی کہ ٹرسٹ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی بار نہ ہو اور آپ یہ ریلیشن شپ آگے بھی رکھنا چاہیں، تو اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں، یعنی اگر آپ کو کوئی بھی جنسی بیماری ہے یا آپ نے پہلے کبھی کسی جنسی بیماری کا علاج کروایا ہو تو اس کے بارے میں اپنے پارٹنر کو ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ پہ مزید ٹرسٹ کر سکے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے پارٹنر سے یہ ساری معلومات حاصل کریں۔ اس طرح آپ دونوں ایک ہی پیج پہ آ جائیں گے۔ پانچویں ٹپ یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہوگا تو آپ پریشان بھی ہوں گے، مگر آپ کو چاہیے کہ آپ آہستہ سے سٹارٹ لیں، کیونکہ عورتیں پوری طرح سیکشولی ایکسائٹ ہونے کے لیے ٹائم لیتی ہیں، اور جب وہ پوری طرح ایکسائٹ ہو جاتی ہیں تو ان کا ویجائنا یعنی کہ ان کا جو جنسی عضو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے گیلے ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایکسائٹ کریں، اس کے ساتھ فور پلے کریں، یعنی اس کو ٹچ کریں، اس کو کس کریں، اور جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ اب وہ اتنی گیلی ہو گئی ہے تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ چھٹی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسے سکلز یا ایسے ایکروبیٹکس نہیں کرنے جو آپ نے کبھی پہلے نہ کیا ہو۔ کچھ لوگ جوش میں آ کر کچھ ایسی سیکشول پوزیشنز یا ٹرکس کرنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے، اور اس دوران ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں اگر آپ سمپل یعنی سادہ طریقے سے آغاز کریں، اور پھر اس کے بعد جب آپ ایکسپیرینس حاصل کر لیں تو آپ دوسرے سکلز یعنی کہ پوزیشن وغیرہ اور ٹرکس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتویں ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو پوری طرح سے کاٹ لیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور ہمیشہ نیا کانڈم استعمال کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سیکس کرنے سے پہلے پیشاب کریں، اور سیکس کر چکنے کے بعد یعنی جب وہ کر لیں تو اس کے بعد بھی فوراً پیشاب کریں، کیونکہ ان کو پیشاب کے انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مردوں کو سیکس کے 15 منٹ کے بعد پیشاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے صاف کریں۔ بہترین حل یہ ہے کہ آپ شاور لے لیں۔ اس کے علاوہ اپنے جنسی اعضاء کو بالوں سے پاک اور صاف رکھیں۔ ان سے کوئی ایسی بدبو نہیں آنی چاہیے کہ جس سے آپ کا پارٹنر پریشان ہو جائے اور اس کے موڈ پہ اثر پڑے۔
امید ہے یہ ساری ٹپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ٹپس اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔